مولا علی کی محبت کا سہارا. تو اس صراط پہ سب کو جانا ہے. وہ اتنا بڑا برج ہے. اچھا میں اب آپ کو ایک پہلے سے روک کے بول دوں, تھوڑی سی آپ کو امپورٹنس معلوم ہو. اب آپ بولیں گے یار یہ مولوی تو بولتا ہی ہے, ڈراتا ہی ہے. بدنام ہوں نا ڈرانے والا. ڈراتا میں نہیں ہوں, اللہ ڈراتا ہے. آج جس امام کی ولادت ہے نا, شہادت ہے نا, اس امام کی آج میں ایک دعا بتاؤں گا آپ کو. وہ دعا گھروں پہ جا کے دیکھنا یا یہیں گوگل کر کے دیکھ لینا. وہ دعا دیکھنا, اس کے بعد آپ مجھے بولنا کہ یہ صحیح بولا یا غلط بولا. کوئی شوق نہیں ہے. اللہ نے پہلا میسج کیا دیا؟ یہ جو بولتے ہیں نا ڈراتا ڈراتا, پہلا پیغام کیا تھا اللہ کا رسول کو؟ میرے حبیب جا کے ڈراؤ. اسلام کا بیسک میسج ڈرانا ہے. رسول کو کہا تھا کہ جا کے ان کو ڈراؤ, جہنم سے ڈراؤ. تو وہ صراط پہ جو جانا ہے نا, صراط اتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو ایزی مت لو. آج رات کی نیند گئی آپ کی, بلیو می گئی آج. کیوں؟ اتنا امپورٹنٹ ہے صراط کہ جب آپ لٹاتے نا یا قبرستان میں سب جاتے ہوں گے, اللہ سب کو سلامت رکھے. آپ بولے, آپ پلیز غور سے سننا, صراط کا ذکر کہاں کرتے؟ جب باڈی کو قبر میں لٹا دیتے, میت کو لٹاتے, ایک آدمی نیچے اترتا, اتر کے باپ کے پاس بیٹا ہی اترتا, اور کون اترتا؟ وہ بھی اگر ماڈرن ہے تو وہ بھی بولتا کوئی اور جائے بھائی, کون جائے نیچے, پکڑ لے باپ تو کیا ہوگا. اتر کے کیا کرتا؟ شولڈر کو ہلاتا. اوپر سے کیا بولتے؟ اسماعیل فم عابد بالگرامی. اس لیے بول دیا عابد بالگرامی, کسی کا نام لے لو نا سامنے, وہ تو نیند چلی گئی اس کی. مجھ سے ہوا تھا میرے ساتھ, میں نے ایسی ایک مومن کا نام لے لیا, بیٹھا ہوا سامنے اسماعیل فم, اس کو تو رونے لگا, کہنے لگا مولانا ممبر سے اسماعیل فم کے ساتھ میرا نام, اب تو میں مر جاؤں گا. میں نے کہا یار بولنے سے تھوڑی کوئی مرتا ہے. تو لٹا کے بولتا کیا؟ اگر کہاں صراط کا ذکر ہو رہا, تلخین دیکھو جا کے, تلخین میں مردے کو ہلا ہلا کے بتاتے کہ صراط حق, صراط حق ہے. پوری زندگی تو جھٹلاتا تھا, اب مت جھٹلا. پوری زندگی بولتا تھا یہ سب مولوی کے باتیں, اب تو لٹا کے خبر کے اندر بول رہے صراط حق ہے, حق ہے, حق ہے. You cannot deny. آپ سوچو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے صراط, کہ وہاں پہ ہلا کے بتا رہے دیکھو اب یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور صراط پہ سے بھی تم کو جانا ہے, وہ بڑا حق ہے, اسے تم انکار نہیں کرنا. کتنا امپورٹنٹ. تو اس صراط پہ جانے کے لیے, اس کے لیے رد مظالم کرو. ہر مہینے $2 نکالو, $2, $10. آپ کے پاس $10 کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. $10 منیمم نکالو, یا 5 نکالو, 10 نکالو, کچھ بھی نکالو ہر مہینے, اور کوئی دینی مدرسے میں دو. رد مظالم کی رسید لے لو. دعا یہ کرو کہ پروردگار میں یہ جو $10 نکال رہا ہر مہینے, یہ رد مظالم کے, رد مظالم وہ بیماری ہے, وہ گناہ ہے جو آپ کو معاف ہوں گے. ایسے آپ یہ بولو کہ رد مظالم کون سے گناہ؟ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے پیسے لے لیے اور میں نے دیے نہیں, اور وہ شہر میں نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے اٹلانٹا میں پیسے لیتے جائیں, بولے میں رد مظالم میں کلیئر کروں گا. نو, یو کیناٹ ڈو اٹ. اب تو لوگ بولیں گے لاؤ وہاں لے لینا. ایسا نہیں ہے مسئلہ. آپ اگر بندہ سامنے تو وہیں کلیئر کر دو. اگر اٹلانٹا میں کوئی بندہ ہے, آپ نے کسی سے بورو کیا ہے پیسے, اس کو کلیئر کرنا لازم ہے, واجب ہے. یو کیناٹ ڈو اٹ کر لے کے بولیں گے ٹھیک ہے روز معاشر رد مظالم میں کلیئر کر لوں گا. ایسا نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اٹلانٹا میں کسی سے لیا پیسے, مسلمان سے, کسی سے بھی, آپ نے کہا میں بورو دو کر رہا ہوں, میں تم کو دے دوں گا. یا وہ بندہ مر گیا, آپ نہیں دے سکے, ان کی اولاد کو دے لے جا کے, اگر وہاں پہ بھی نہیں, وہ بندہ اٹلانٹا سے چلا گیا, آپ سے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے. مطلب 1000 چیزیں ایسے آ سکتے کہ آپ کانٹیکٹ میں نہیں, کسی سے آپ نے بک لے لی, بھول گئے, یہ بھی آپ کو واپس کرنا. پتہ نہیں وہ بک ایک بس بن کے آ جائے گی نیچے, پتہ نہیں کیا بن کے آ جائے گی, کوئی سانگ بن کے آ جائے. کسی سے آپ نے پین لیا, آپ نے دیا نہیں. ہماری زندگی میں 1000 چیزیں ایسے آتی ہیں, آفس میں, ادھر ادھر. وہ اگر سامنے ہے تو دے دو, نہیں ہے تو یہ رد مظالم میں جائے گا. پہلے کلیئر کرنا لازم ہے, یہیں کہیں کلیئر کرنا. تو رد مظالم ہر مہینے $5 یا $10 نکالو.
نکال کے دینی مدرسے میں انڈیا میں جام بھیجتے بھیجے. آپ احمد آباد میں بامبے میں جام بھیجنا ہے بھیجو, وہ میں نہیں بتا رہا کام بھیجنا ہے, بھیجو. اور نیت یہ کرو کہ یہ رد مظالم کے بس ہے. کیوں؟ اگر یہ ادا نہیں کیا کرو گے تو روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں تم کو صراط پہ پکڑا جائے گا, اور صراط پہ بھی ایسے موقع پہ پکڑا جائے گا کہ جو تم جا رہے ہو, اور نیچے جہنم ہے. اور یہ کوئی وہ جملہ نہیں کسی مولوی یا مجتہد کا, یہ امام کا جملہ ہے کہ اسلام میں رد مظالم وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر شیعہ کو نکالنا چاہیے, ہر مومن کو نکالنا چاہیے. اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو, بالکل فجر کی نماز کی طرح, کہ میں 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں خربتاً. بار بار کہہ رہا, پہلے اگر آپ یہاں کلیئر کر سکتے اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر کرو. اگر نہیں کر سکتے, وہ بندہ نہیں ہے یا بھول سے کوئی ہوگا, اگنورنس سے کوئی چیز ہو گئی, تو اس کے لیے یہ رد مظالم ہے جو آپ کو کلیئر کرنا لازم ہے. دیکھیں یہ عموماً رد مظالم پہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, کوئی بتاتا ہی نہیں کہ واٹ از رد مظالم. یہ اتنا ضروری ہے دوستو, اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے, لیکن میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, میں خالی آپ کو یہ بتا رہا کہ رد مظالم کو کلیئر کرو. تو آگ کے بارے میں چوتھے امام کی دعا, میں دعا کا نام لے رہا. کیوں؟ یہ وہ بیماری ہے دوستو کہ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو آگ کا عذاب. ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ ہم شیعان علی کو, مولا علی کے چاہنے والوں کو آگ کا کوئی عذاب ہی نہیں ہوتا. آگ کا کیا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا, ہمارا بس یہ تصور ہے, اللہ کرے نہ ہو. لیکن ایک چیز یاد رکھو, جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں وہ مولا علی کی طرف سے 5 گنا ایسے کہ جس سے آگ کا عذاب ہوتا ہے. 5 گنا اگر انسان مسلسل کرتا رہے, اس کو آگ سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور آگ کا عذاب معمولی آگ نہیں, یہ آگ نہیں جو دنیا کی آگ ہے, بلکہ وہ آگ کہ جس کو 70 مرتبہ بجھایا تو یہ اتنی تپش ہوئی, اتنی ہیٹ ہوئی. کون 5 گنا ہے؟ اور یہ 5 گنا اگر ہمارے پاس ہوں گے, میں پورے 500 آج نہیں پڑھوں گا, تو ہم کبھی بھی امام کو جوائن نہیں کر سکتے, کبھی بھی اس دعا کے تحت ہم نہیں جا سکتے. آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا؟ آج آپ کو معلوم نہیں ہوگا. آپ اٹلانٹا میں ماشاءاللہ اچھی زندگی گزر رہی, لیکن آج معلوم نہیں ہوگا. جو آلریڈی مر گئے ان سے پوچھو کہ نیچے کیا ہو رہا. کوئی انسان یہ بتا سکتا کہ میرا باپ کس حالت میں, میرا بھائی کس حالت میں؟ کوئی بول سکتا؟ آپ بولیں گے نہیں مولا نے کہا, مولا کا بے شک میں نے دوسری مجلس میں کہا ہم کو بچانے والا صرف مولا علی, سوائے مولا حسین کے یہ معصومین کے کوئی نہیں بچائے گا. 200% شفاعت معصومین واجب ہے, اور انہی کے اوپر بھروسہ ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. اگر مولا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم جیسا چاہے رہو, ہم ہیں, مولا نے ہمیشہ تنبیہ کی. اب سنو, میں 5 گنا بعد میں بتاتا, پہلے آپ کو دعا بتاتا, اس کے بعد آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. پہلی دعا, اس دعا کا نام ہے دعائے ابو حمزہ سمالی. دعائے ابو حمزہ سمالی جیسا دعائے کمیل ہے, مولا علی کی دعا کمیل ابن زیاد کو علی نے دی تھی, یہ دعا چوتھے امام نے جناب ابو حمزہ سمالی کو دی. یہ دعا ضرور پڑھو, یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ یہ دعا چوتھے امام کی ڈائریکٹ دعا ہے, تھوڑی سی بڑی دعا ہے بٹ ایکسٹراڈنری دعا, ایکسٹراڈنری دعا, دعائے ابو حمزہ سمالی. اس میں چوتھے امام بول رہے کہ میں نہیں بول رہا, اب جا کے ترجمہ دیکھ لینا, میں امام کے ورڈ جیسا دعائے کمیل میں مولا نے بولا اسی انداز سے دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام بولتا کہ پروردگار جب میں خبر کے اندر جاؤں گا اور فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو یہ میرا کمزور جسم یہ کیسے جواب دے گا. امام اپنے لیے بول رہا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا امام کے تعلق سے, سوچنا کفر ہے. امام کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے. امام اللہ کی حجت ہے, ان کے صدقے میں عالمین خلق ہوئے. لیکن امام ہم کو یہ تعلیم دے رہا کہ میں امام ہو کے, علی ابن الحسین ہو کر میں اللہ سے یہ بول رہا, وہ آگ میں کیسے ڈالے گا تو مجھے. آگ کا ذکر آج کتنی آسانی کے ساتھ, بڑے آسانی ایزی لے کے بولتے, یہ سب بکواس ہے, کوئی آگ واگ نہیں ہے, کتنی آسانی سے بول رہے. رمضان میں آپ نے یہاں پہ بھی, میں جب آیا تھا آپ نے پڑھی مشہور دعا جوشن کبیر,
जोशन कबीर में पढ़ी ना, सब जगह पढ़ते। ये जोशन कबीर सिर्फ शब कदर की नहीं है, हर प्रॉब्लम में पढ़ो। अल्लाह के नाम है, उसमें 100 दफा क्या बोलते हैं आप? सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंता अल-गौस। अल-गौस व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, माफ कर दे। हम बोल रहे अल्लाह को अल-गौस, अल-गौस। कितनी मशहूर दुआ है कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। खल्लिसना मिनन नार या रब। नार किसको बोलते? आग। ये मैं बोल रहा, मौला अली बोल रहे, चौथे इमाम बोल रहे। चौथे इमाम से ये दुआ, हजार अल्लाह के नाम है। अल्लाह तू आग से बचा। अगर आग न, मौला चौथे इमाम ने ये दुआ कोई मुसलमानों को नहीं दी। कोई आम मुसलमान मस्जिदों में ये दुआ नहीं पढ़ता। जोशन कबीर, जोशन कबीर सिर्फ हुसैन का आजादार पढ़ता, अली वाला पढ़ता, हर शिया पढ़ता, मर्जा पढ़ता, आगा शिस्तानी, आगा बशीर नजफी। अल्लाह हमारे मर्जाओं को सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। दुश्मनान मरजैयत पर अल्लाह अजाब नाजिल करे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा। हमारा मर्जा कि अलगौस, अलगौस खल्लिसना मिनन नार या रब। क्या मतलब? कि अल्लाह तू मुझे आग से बचा। अगर आग नहीं है तो किससे बचाओ? चौथे इमाम बोल रहे। जब इमाम से पूछा गया कि मौला तड़प के रो रहे इमाम, इसलिए कि आज इमाम की तारीख, इमाम के बारे में नहीं बोलूंगा तो आज की मजलिस का हक अदा नहीं होगा। आज की रात का जो हक है, इमाम से पूछा गया, कहा मौला आप हुसैन इब्न अली के बेटे, गौर से सुनना, हुसैन इब्न अली के बेटे, अली और बीबी फातिमा के पोते, रसूल के फर्जंद, और आप ऐसा रोते, इस तरह गिरिया करते। इमाम ने जवाब क्या दिया? जब उन्होंने कहा कि आप हुसैन इब्न अली के बेटे, अली और फातिमा के बेटे, और आप इस तरह तड़प के रोते, तो इमाम ने पलट के कहा, सुनो, रोज़े महशर किसी की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, अमल काम आएगा। रिलेशनशिप काम नहीं आएगा कि तुम फुला बाप के बेटे हो। खुदा ना खास्ता इमाम अपने लिए नहीं बोल रहा, इमाम हमको मैसेज दे रहा कि मैं हुसैन इब्न अली का फर्जंद होके, मैं आज जमाने का इमाम, उस दौर का इमाम जमाना है, चौथा इमाम, वो इमाम इस तरह तड़प रहा। प्लीज अपने आप को इस मुहर्रम में कुछ चेंज तो लाओ, कुछ तो फिक्र करो। ये इमाम यहां बोल रहा खलिसना मिनन नार। दूसरा, आपने देखते नमाज जमात में एक सूरा पढ़ा जाता, रब्बना आतिना फी दुनिया हसन व फिल आखिरत हसना व खिना अज़ाबन नार। रोज अल्लाह हमारे शऊर को बेदार कर रहा, कॉन्शियस को हिला रहा कि वेयर आर यू। एक आग है, एक आग है, एक आग है, एक आग। मौला बोल रहे। उसके बाद दो रमजान में, प्लीज मेरी ख्वाहिश है कि रमजान में ये दो दुआएं जरूर पढ़ना, दुआए अबू हमजा सुमाली और दुआए मुजीर। दुआए मुजीर रमजान की मखसूस दुआ, उसमें बार बार आप एक ही चीज को रिपीट करते, अल्लाह तू आग से बचा ले, अल्लाह तू आग से बचा ले। एक चीज को रिपीट कर रहे पूरे। चौथे इमाम दुआए मुजीर, मखसूस दुआए रमजान कि अल्लाह आग 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 आग। क्यों बताया जा रहा, क्यों इतना स्ट्रेस किया जा रहा? इसलिए कि वो 5 गुनाह को छोड़ दो। ये 5 गुनाह ऐसे कि जो तुमको इस तरफ लेके जाएंगे। पहला, जो नशा करता, ड्रिंक्स और ड्रग्स, शराब पीने वाला, यही चौथे इमाम का जुमला मैं यूथ का बोल रहा एटलांटा के। चौथे इमाम का जुमला आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। मेरा इमाम है सैयदुल आबिदीन कहते कि मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बाबा के अज़ादारों, ऐ हमारा मातम करने वालों, ऐ हमारा कलमा पढ़ने वालों, याद रखना ये 3 गुनाह कभी नहीं करना। जब भी कोई चाहने वाला ये गुनाह करता है तो मुझे, हमको, इमाम का जुमला, हमको यजीद का दरबार याद आ जाता। मैं क्या बोलूं दोस्तों, क्या बोलूं मैं। 34 years एक्सेप्ट 61 हिजरी करबला, 95 हिजरी इमाम की शहादत,
34 ایئرس تک صرف زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، الشام 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 الشام، بار بار بولتے تھے. سب سے بڑی مصیبت شام پہ آئی. امام یہاں کیا بول رہا کہ میرے چاہنے والوں 3 گنا نہیں کرنا. میں یوتھ کو بول رہا پلیز یہ مت بولو کہ کارپوریٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کمپنی کا سی ای او ہوں، انٹرٹین کرنا پڑتا. امام کہتا ہے کہ کبھی شراب نہیں پینا، ڈرنک نہیں کرنا، گیملنگ نہیں کرنا. اس لیے کہ ہم جب دربار میں پہنچے تھے تو یزید ڈرنک کر رہا تھا، یزید گیملنگ کر رہا تھا. میری خواہش ہاتھ جوڑ کے بولتا، میں نے یہ میسج بامبے میں بھی دیا تھا یوتھ کو. آج پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں، ہمارا یوتھ، لڑکے لڑکیاں، اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل میسج دے رہا کہ اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھانا جہاں ڈرنک سب ہوتے. ایک ڈراپ بھی لینا حرام ہے. امام آج امام سے وعدہ کرو جس کی رات ہے. یہ سب سے بڑا آزادار، مظلوم ترین امام، وہ امام تڑپ کے بول رہا کہ میرے چاہنے والوں پلیز کبھی ڈرنک نہیں کرنا. اور ڈرگس وہی نشہ ہے. اتنا میں دوستوں میں انڈیا میں یوتھ میں اتنا کامن ہو گیا آرام کے ساتھ، اور اس ملک میں آرام کے ساتھ چلو ایک دفعہ کر لیں گے. کہتے مولانا دنیا میں جو کچھ مزہ کرنا ہے کر لو، ایک ہی تو زندگی ہے، بار بار تھوڑی زندگی ملتی، تھوڑا انجوائے کر لو، زندگی ایک ہی ہے، واپس نہیں آئے گی. جو یہ بولتا ہے زندگی ایک ہی وہ غلط ہے. شیعہ کی ایک زندگی ہے ہی نہیں، شیعہ کی 2 زندگی ہے. یہ بولو ہی مت کہ ایک زندگی ہے. یہ زندگی کو اچھا بناؤ تو آئندہ زندگی اور کمفورٹ کے ساتھ گزرے گی.